السلام علیکم۔ وہ تیزی سے لڑکتی ہوئی نیچے جا رہی تھی اور اس کی انگلیاں خودکار انداز میں زمین کو ٹٹولتی کسی ایسی شے کو تلاش کر رہی تھیں جسے گرفت میں لے کر وہ اپنے لڑکتے جسم کی حرکت کو روک سکے، لیکن ہر بار سنگریزوں اور نوکیلے پتھروں کی چبھن مایوسی کا پیغام دیتی تھی۔ نرم و نازک ہتھیلیوں میں کئی زخم لگ چکے تھے، لیکن فی الحال وہ اتنی دہشت زدہ تھی کہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کی زندگی کے چند سیکنڈ ہی باقی رہ گئے تھے۔ اگر وہ یوں ہی لڑکتی رہتی تو یقینی طور پر کسی گہری کھائی میں جا گرتی، اور اتنی بلندی سے کسی گہری کھائی میں گرنے کا مطلب تھا کہ اس کی ہڈیاں اتنے حصوں میں تقسیم ہوتیں کہ ان کی گنتی کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ وہ زندگی جو بار بار موت کے منہ سے نکل کر اسے واپس ملتی رہی تھی، آخر کار ان پہاڑوں میں ساتھ چھوڑنے والی تھی۔ زندگی باوفا تھی تو اسے چودھری کے چنگل سے بھی نجات ملتی رہی تھی، اور وہ ڈاکوؤں کے ڈیرے سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بلتستان کے برفانی پہاڑوں میں واقع دہشت گردوں کے کیمپ میں بھی اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکی تھی، اور وہ وہاں سے فرار کی کوشش میں اس ایوالانچ سے بھی بچ نکلی تھی جس میں وہ ستم رسیدہ لڑکا عمران پھنس کر اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ مرنے سے پہلے عمران نے اسے زندگی سے مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے یہ احساس دلایا تھا کہ اللہ اس کی زندگی کی بار بار حفاظت اس لیے کر رہا ہے کہ یقینی طور پر اس سے کچھ خاص کام لینا چاہتا ہے۔ وہ خاص کام ابھی تک اس کے سامنے نہیں آ سکا تھا، اور وہ یوں ہی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی پھر رہی تھی، لیکن عمران کی وہ بات یاد آتے ہی اس کے موت کے ڈر سے منجمد ہوتے ذہن کو امید کی حرارت میسر آ گئی، اور مایوسی کی تاریکی سے نکل کر امید کی روشنی میں سانس لینے کے پہلے ہی لمحے میں قدرت نے اس کی مدد کا بندوبست کر دیا۔ وہ کوئی مضبوط جھاڑی تھی جو اچانک ہی اس کے دائیں ہاتھ کی گرفت میں آ گئی تھی۔ جھاڑی گرفت میں آئی تو اس کا تیزی سے نیچے جاتا ہوا جسم جھٹکا کھا کر رک گیا۔ اس اچانک لگنے والے جھٹکے نے اس کے پورے شانے میں درد کی لہر دوڑا دی، لیکن وہ درد زندگی کی امید بن کر آیا تھا، اس لیے قابل برداشت تھا۔ اس نے بایاں ہاتھ بھی بڑھا کر جھاڑی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اپنے معلق پیروں کو اس ڈھلوان پر کہیں ٹکانے کی کوشش کرنے لگی۔ موجودہ حالت میں بھی وہ کوئی اتنی محفوظ و مامون نہیں تھی، لیکن کسی کھائی میں گر کر ہڈیوں کے چور چور ہو جانے کے مقابلے میں یہ حالت بہت بہتر تھی کہ امید کی کوئی کرن تو نظر آئی تھی۔ اندھیرے میں چمکتی ان سرخ آنکھوں کو دیکھ کر گھبراہٹ میں پاؤں رپٹنے سے لے کر یہ عارضی سہارا میسر آ جانے تک مشکل سے چند سیکنڈز ہی گزرے تھے، پر ان چند سیکنڈوں میں ہی وہ ایک ایسے تجربے سے روشناس ہوئی تھی جس نے اس کی روح کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جانا تھا کہ زندگی کی محبت اور موت کا خوف اللہ نے انسان کی جبلت میں اس حد تک شامل کیا تھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی جینے کی خواہش دم نہیں توڑتی تھی۔ اس نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے تھے جو ذرا سی مصیبت پڑنے پر اپنے لیے موت کی بد دعائیں مانگتے تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ ان لوگوں میں سے اگر کسی کو بھی اس پہاڑی ڈھلوان سے دھکا دے دیا جاتا تو وہ موت کو سامنے دیکھ کر بالکل اسی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا جس طرح وہ خود کو بچانے کے لیے کوشش کرتی رہی تھی۔ اسے یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ خودکشی کے ذریعے موت کو گلے لگانے والے بھی آخری لمحوں میں موت کے پنجوں سے بچ نکلنے کی خواہش کرتے ہوں گے، یہ اور بات کہ بازی ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان کی یہ خواہش تکمیل کے مراحل سے گزر پاتی ہو۔ اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ عام طور پر ایک بار خودکشی کی کوشش میں ناکام ہونے والے کو دوبارہ ایسی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کوئی ایک آدھ خصوصی کیس ہو تو بات الگ تھی۔ بہرحال وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے طرز فکر سے قطعی نظر اس وقت اپنی زندگی بچنے کی امید پیدا ہونے پر خوش تھی، اور تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی اس قابل ہو چکی تھی کہ اپنے اطراف میں ابھرتی ڈوبتی آوازوں کو سن سکے۔ وہ چونکہ لڑکتی ہوئی کافی نیچے آ گئی تھی، اس لیے یہ آوازیں بہت واضح نہیں تھیں، البتہ وہ یہ اندازہ ضرور قائم کر سکتی تھی کہ ان آوازوں میں کسی جانور کی غراہٹیں اور ایک سے زیادہ انسانوں کے بولنے کی آوازیں شامل ہیں۔ جانور تو یقیناً وہی تھا جس کی سرخ آنکھیں اچانک نظر آنے پر وہ گھبرا گئی تھی، البتہ انسانوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ دوست تھے یا دشمن۔ سنائی دینے والی ان آوازوں میں سے کوئی ایک آواز اسلم کی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا کہ جانور کی غراہٹیں اور اس کی اپنی اضطراری چیخیں اسلم کی نیند میں مخل نہ ہوئی ہوں،
اور وہ بے سدھ پڑا سوتا رہا ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے اسلم کو پکارنے کا ارادہ کیا، تاکہ کم از کم وہ اتنا تو جان لے کہ مہبانو زندہ ہے اور مدد کی منتظر ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں وہ اس کی کس طرح مدد کرتا، یہ سوال اپنی جگہ تھا، لیکن یہ زندگی بچانے کی وہی جبلی خواہش تھی جو اسے اسلم کو پکارنے پر اکسا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسے پکارتی، اوپر سے اسلم کی تشویش میں ڈوبی ہوئی پکار سنائی دی۔ وہ اس کا نام لے کر اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی آواز مہبانوں کے لیے زندگی کا بلاوا تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کر کے اسلم کی پکار کا جواب دیا، تم ٹھیک تو ہو نا مہبانو؟ اس کے جواب سے اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو جانے پر اسلم کی آواز میں خوشی کی چمک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر یہاں پھنسی ہوئی ہوں۔ زیادہ دیر گزری تو میرا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور میں نیچے کھائی میں گر جاؤں گی۔ اس نے کوشش کی کہ مختصر الفاظ میں اسلم کو اپنی حالت سے باخبر کر سکے، کیونکہ ان دونوں کے مابین جتنا فاصلہ تھا، انہیں ایک دوسرے تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے خاصی قوت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں، اسلم نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد اوپر سے اسے بہت مدھم سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ اسلم کسی سے مشاورت کر رہا ہو۔ وہ دوسرا شخص کون تھا جس سے اسلم مشاورت کر رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ان پہاڑوں میں ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ وہ جس جانور سے ڈری تھی اور بعد میں جس کی غراہٹیں سنتی رہی تھی، اب اس کے بارے میں بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کوئی کتا تھا، جس کی خوفناک غراہٹیں اب دوستانہ بھوں بھوں میں بدل چکی تھیں۔ سارا ماحول اندھیرے کی لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی، اور صرف سماعت پر زور دے کر ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کی بنبناہٹوں کے بعد اسے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے سخت زمین میں کوئی چیز ٹھونکی جا رہی ہو۔ وہ لوگ خود تو بے سر و سامانی کے عالم میں ڈیرے سے نکلے تھے، اس لیے وہ یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ اسلم اوپر سے کوئی رسی پھینک کر اسے کھینچ لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ البتہ دل میں یہ خوش فہمی ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ شاید وہاں موجود دوسری پارٹی کے پاس ایسا ساز و سامان موجود ہو۔ وہ اپنی بصارت پر زور دیتے ہوئے اندھیرے میں گھور گھور کر ایسی کسی شے کو تلاش کرنے لگی جس پر رسی کا گمان ہو سکے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ ٹھونکے جانے کی آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ معلوم نہیں اسلم اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کیا تدبیر کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنے بازوؤں میں لمحہ بلمحہ بڑھتے اس درد سے بے چین ہونے لگی تھی جو لٹکے رہنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک جھاڑی کے سہارے پورے جسم کا بوجھ اٹھانے والے اس کے بازو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ پاؤں کسی جگہ ٹکا کر کچھ بوجھ ان کے سہارے بھی برداشت کر سکے، لیکن پیروں کو کوئی ایسی سطح نہیں مل رہی تھی جس سے وہ مسلسل انہیں ٹکا کر رکھ سکے۔ بس لمحہ بھر کے لیے ہی کہیں ٹک پاتے اور پھر ہوا میں معلق ہو جاتے۔ اوپر سے وقفے وقفے سے سنائی دینے والی ٹھک ٹھک کی آوازیں اگر زندگی کا پیغام نہ سنا رہی ہوتیں تو اتنی تکلیف دہ حالت میں لٹکنا مزید دشوار ہو جاتا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ آوازیں نزدیک آتی جا رہی ہیں۔ پھر اسلم کی آواز نے اس کے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ ہمت سے کام لینا مہبانوں، بس تھوڑی دیر کی بات اور ہے، پھر میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ پہلے کے مقابلے میں وہ اس کے کافی نزدیک سے بولتا ہوا اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، اس نے اسلم کی تسلی کروانی چاہی، لیکن اس کی آواز اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جس مشکل میں گرفتار تھی، اس کا عکس اس کی آواز میں بھی جھلک رہا تھا۔ بازوؤں کی طاقت کے بلبوتے پر اپنے پورے جسم کا بوجھ اٹھانا اتنا دشوار کام تھا کہ موسم گرم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ ہتھیلیوں پر پھوٹنے والے پسینے کے قطرات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھے کہ ان کی وجہ سے اسے جھاڑی کو اپنی گرفت میں رکھنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ گزرتا وقت جہاں اس کی ہمت کو کم کر رہا تھا، وہیں اندھیرے کی دبیز چادر ہلکی ہونے لگی تھی اور بہت آہستگی سے نمودار ہوتے سپیدہ شہر میں دھندلے دھندلے سے مناظر نظر آنے لگے تھے۔ ان مناظر میں سب سے زیادہ قابل توجہ وہ حیولہ تھا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اسلم تھا، اور اس کا طریقہ کار اور جرت کو دیکھ کر وہ حیرت سے ششدر رہ گئی۔
وہ کسی کوہ پیما کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس جانے وہ کون سی شے تھی جسے وہ زمین میں گاڑ کر ٹھونکتا اکھاڑتا، اس پر ہاتھ یا پیر کا بوجھ ڈالتا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا کام کسی پیشہ ور کوہ پیما کے مقابلے میں زیادہ دشوار تھا، کیونکہ ایک تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، دوسرا اس کے پاس سہارا لینے کے لیے کوئی رسی بھی موجود نہیں تھی۔ اس بے سر و سامانی کی وجہ سے اس کی نیچے اترنے کی رفتار بھی بہت کم تھی۔ اسلم کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو یہ طریقہ ہرگز بھی استعمال نہ کرتا۔ اسلم نے بھی شاید خود کو اس لیے اتنی مشکل میں ڈالا تھا کہ یہ ماہبانوں کی زندگی کا معاملہ تھا، اور وہ اس کی زندگی کو ہمیشہ اپنی زندگی پر ترجیح دیتا آیا تھا۔ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر اسے ہمیشہ یہی محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ اپنی جان اس پر نچھاور کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ اب بھی وہ جس خطرناک طریقے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بڑے دل گردے کی بات تھی۔ اسے ایک بار پھر تہہ دل سے اسلم کی بے پناہ محبت کا قائل ہونا پڑا۔ وہ خود شہریار سے محبت کرتی تھی، اور کئی بار یہ بھی محسوس کیا تھا کہ شہریار بھی اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ کبھی شہریار بھی اس کے لیے ایسی جانثاری دکھا سکے گا۔ موت اور زندگی کے مابین جھولتے اپنے وجود کے لیے اسلم کی وہ بے تحاشا محبت محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ان آنسوؤں نے دھندلائے ہوئے منظر کو کچھ اور بھی دھندلا دیا، لیکن وہ مجبور تھی کہ ہاتھ اٹھا کر ان آنسوؤں کو صاف نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ چپ چاپ انہیں بہنے دیا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ ماہبانوں۔ جانے کتنے لمحے اور بیت گئے جب اس نے اپنے بالکل قریب سے اسلم کی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر اسلم کی سمت دیکھا۔ آنکھوں سے ساون برس جانے کے بعد اب سامنے کا منظر زیادہ واضح تھا۔ اس نے اسلم کا اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ بالکل واضح طور پر دیکھا، اور پھر پہلی بار اس ہاتھ کو پورے خلوص سے تھام لیا۔ تمہیں اپنے بازو میرے گرد لپیٹ کر میری پیٹھ پر سوار ہونا ہوگا، کیونکہ میرے لیے اپنے ہاتھوں کو آزاد رکھنا ضروری ہے۔ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسلم نے اسے ہدایت دی تھی، جسے سمجھتے ہوئے اس نے پورا عمل کیا۔ ان لمحات میں وہ اسلم سے اتنی قریب ہو گئی تھی کہ ان دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی تھیں، اور جس طرح اس کے دھڑ دھڑاتے دل کی آواز اسلم کی سماعتوں میں اتر رہی تھی، اسی طرح وہ اس کے جسم کے گرد اپنے بازو حمائل ہونے کے باعث اس کے سینے پر رکھے اپنے ہاتھ پر اس کے دل کی ایک ایک دھڑکن محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نمودار ہوتی روشنی میں اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اسلم اب تک کس چیز کو زمین میں ٹھونک کر اس کی مدد سے نیچے اترتا رہا تھا۔ وہ 2 عدد خنجر تھے، جن میں سے ایک تو یقینی طور پر اسلم کا ہی تھا، اور دوسرا لازماً اس نے اوپر موجود افراد یا فرد سے حاصل کیا تھا۔ ان خنجروں کو وہ ایک پتھر کی مدد سے زمین میں ٹھونک رہا تھا، اور ایک چھوٹی سی رسی کے ٹکڑے میں پھندا لگا کر اکھاڑتا جا رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود ڈھلان کی زمین زیادہ سخت نہیں تھی، اور ڈھلوان بھی اتنی عمودی نہیں تھی کہ سیدھے نیچے جا پڑنے کا شدید خطرہ ہو۔ ہلکی سی روشنی میں وہ یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ جس جھاڑی کو اس نے تھاما تھا اس کے علاوہ بھی کئی جھاڑی نما پودے وہاں موجود تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کی مدد سے ڈھلوان پر اترنا یا چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اسلم کی پیٹھ پر سوار اس کے اعضاء سے اپنے اعضاء پہ وصل کیے اس کا اوپر کی سمت سفر جاری رہا۔ اسلم کا جسم بھی اسی کی طرح سخت مشقت کے باعث پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے کے پسینے کی بو محسوس کرتے وہ اس کشش کو بھی محسوس کر رہے تھے جو اللہ نے آدم و حوا کے مابین تخلیق کی ہے۔ سخت مخدوش حالات میں بھی ان کے جسم سنسنا رہے تھے۔ ماہبانوں کے لیے یہ تجربہ بہت عجیب تھا۔ صنف مخالف سے اس قدر قربت کا یہ اس کی زندگی میں پہلا انوکھا موقع تھا، اور وہ اندر ہی اندر سکڑنے کے باوجود خود کو اسلم سے جدا کرنے سے قاصر تھی۔ اس موقع سے قبل ایک بار چودھری نے بھی اس کے وجود کو اپنے جسم تلے روندنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ذہن پر چودھری کے بدبودار اور وحشی لمس کا نقش ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہوشے کے ایک کیمپ میں ڈیوڈ نامی غیر ملکی سیاح اور بلتستان کے پہاڑی کیمپ میں زیر تربیت ایک دہشت گرد نے اور ڈیرے پر جمرو نے بھی اسے پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ خوش قسمتی سے ایسے ہر موقع پر اس کی عزت کا موتی محفوظ رکھنے کے لیے قدرت نے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیا تھا۔
لیکن وہ مرد کی قربت کے ہیبت ناک تصور میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آج کا تجربہ اس کے پچھلے ہر تجربے سے مختلف تھا۔ آج جو مرد اس کے قریب تھا وہ اپنے کسی سفلی جذبے کی تسکین کے لیے اس کے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے لیے زندگی کا پیامبر بن کر آیا تھا۔ ان کی آپس کی یہ قربت بھی اتفاقاً اور ضرورتاً تھی، لیکن وہ بھرپور طریقے سے اس قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمس میں بڑی مٹھاس اور چاشنی تھی، یہاں تک کہ شہریار کے خیال نے بھی اسے اسلم سے نہیں بھڑکایا تھا۔ نہ اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ اسلم کے اتنے قریب ہو کر شہریار سے کسی قسم کی بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ شاید اسلم کی بے پناہ محبت تھی جس نے اس کے دل پر شہریار کا قبضہ ہونے کے باوجود بھی وہاں چپکے سے نقب لگا کر کسی گوشے میں جگہ بنا لی تھی۔ ان لمحات میں وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس نے شہریار کی شادی کا سن کر محض جذبات میں اپنی زندگی کو کارآمد بنانے اور اسلم کو سدھارنے کے خیال سے شادی کا جو فیصلہ کیا تھا، آج اس فیصلے میں اس کی دلی رضا بھی شامل ہو گئی تھی۔ اگر وہ دونوں ان محیب حالات سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ یقیناً بہت خوشی سے اسلم کے گھر میں بسنا قبول کر لیتی۔ آ جاؤ دوست، مبارک ہو کہ تم دونوں کو ایک نئی زندگی مل گئی، ورنہ میں تو ڈر ہی رہا تھا کہ کہیں تم بھی اپنی ساتھی کے ساتھ کھائی میں نہ جا گرو۔ وہ اپنی سوچوں اور تجزیوں میں منہمک تھی، اس لیے واپسی کا سفر سست ہونے کے باوجود وقت گزرنے کا احساس نہیں کر سکی، اور قریب سے سنائی دینے والی اجنبی مردانہ آواز سن کر چونکی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے سہارے کے لیے اسلم کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ہموار سطح پر پہنچنے کے لیے مدد دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ہموار سطح پر پہنچے، ماہبانو اسلم سے الگ ہو گئی۔ اسلم زمین پر گر کر ہانپنے لگا۔ وقت کے اس گزرنے والے دورانیے میں اس نے زندگی اور موت کی جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں اس کے مقابل اپنے جیسا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ پہاڑی ڈھلوان تھی جس پر اگر ایک بار بھی قدم غلطی کر بیٹھتے تو اس کا اور ماہبانوں کا ٹھکانہ اس کھائی میں ہی ہوتا جہاں سے ان کی ہڈیاں بھی ملنی مشکل تھیں۔ ماہبانو خود بھی اسلم کے قریب ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اگرچہ واپسی کے سفر میں اسے خود کوئی جسمانی مشقت نہیں اٹھانی پڑی تھی اور اسلم نے ہی اس کا سارا بوجھ ڈھویا تھا، لیکن موت کے پنجوں سے بچ نکلنے کی بے یقین سی خوشی نے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ لو پانی پی لو۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اسے اپنے قریب سے وہی اجنبی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بڑے ہوئے بالوں اور الجھی ہوئی داڑھی والا ایک سرخ و سفید جواں سال آدمی تھا جو اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھا رہا تھا۔ اسلم کو اس نے شاید اس کی سانسیں سنبھل جانے کا موقع دینے کے لیے پانی کی پیشکش نہیں کی تھی۔ ماہبانوں نے اس کی بڑھائی ہوئی بوتل فوراً ہی جھپٹ لی اور بے سے بڑے بڑے گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ تقریباً آدھی بوتل پانی پینے کے بعد اس کے حواس ذرا یکجا ہوئے تو اس نے کھسیانے پن کے ساتھ اجنبی کو بوتل واپس کر دی، جسے اس نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر لیا۔ اس دوران میں اسلم بھی خود کو سنبھال چکا تھا اور اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مرد نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تو وہ بھی کافی سارا پانی پی گیا، لیکن اس کے انداز میں ماہبانوں کے مقابلے میں کافی ٹھہراؤ تھا۔ کچھ دیر قبل شدید مشقت سے گزرنے کے باوجود اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ یہ سخت جانی ڈیرے پر گزرنے والی زندگی کی دین تھی۔ وہ برسوں ایک ڈاکو کی حیثیت سے اپنے شب و روز گزارتا رہا تھا۔ اس زندگی میں مار پیٹ، بھاگ دوڑ اور ہلچل سے لے کر موسم کی سختیاں سہنے تک سب کچھ شامل تھا، اس لیے اس کی قوت برداشت ایک عام انسان سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ پھر کچھ کمال اس کی فطری صلاحیتوں کا بھی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں جو کام انجام دینا پڑے اسے بہت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ جب وہ ایک طالب علم تھا تو اس حیثیت سے بھی اپنی ذہانت کا لوہا منواتا رہا تھا۔ ڈاکو بنا تو برسوں پرانے اپنے سے کہیں زیادہ تجربہ کار ڈاکوؤں پر بازی لے گیا، اور اب ماہبانوں کے محافظ کی حیثیت سے بھی وہ اپنا کردار بخیر و خوبی نبھا رہا تھا۔ میرے خیال میں یہاں سے ہٹ کر تمہارے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں الاؤ جل رہا ہے، ہمیں حرارت بھی ملتی رہے گی اور کسی درندے کے حملے کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں مزیدار سی چائے بھی بنا کر پلاؤں گا۔ ان دونوں کی حالت سنبھلتے دیکھ کر اجنبی مرد نے ان سے کہا۔ اس کے لہجے میں موجود نرمی نے ماہبانوں کو سمجھا دیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے دوستانہ عزائم رکھتا ہے۔ یوں بھی اگر وہ دوستی کے بجائے دشمنی کا مظاہرہ کرتا تو وہ اور اسلم نہ تو اتنے سکون سے بیٹھ پاتے
اور نہ ہی وہ انہیں پینے کا پانی پیش کرتا۔ اسلم نے اجنبی کی تجویز قبول کر لی تھی، چنانچہ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ سیر رکنی قافلہ پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے ساتھ بڑے بالوں والا وہ جسیم کتا بھی تھا، جس کے اندھیرے میں اچانک سامنے آ جانے سے وہ اتنی خوف زدہ ہوئی تھی کہ اس کا پاؤں ڈھلوان پر پھسل گیا تھا۔ پڑاؤ قریب ہی تھا، چنانچہ وہ لوگ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے فوراً ہی وہاں پہنچ گئے۔ اسلم کے جلائے ہوئے الاؤ کی آگ کافی کم ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے پھیلتے صبح کے اجالے میں اب آگ میں مزید اضافے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر اور گزرتی تو ٹھنڈک کا احساس بھی ختم ہو جاتا اور اندھیرے میں کسی درندے کے حملے کا خطرہ بھی نہیں رہتا۔ اب بھی موسم بہت شدید ٹھنڈا نہیں تھا، لیکن پہاڑی علاقہ ہونے اور کوہر کی وجہ سے گرمائش کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سورج نکلتا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی۔ تم دونوں میں سے کسی کو گڑ ناپسند تو نہیں؟ میں چائے میں میٹھے کے لیے گڑ استعمال کروں گا۔ اجنبی نے الاؤ کے قریب پہنچ کر اپنی پیٹھ پر لدا ہوا بڑے سائز کا تھیلا اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی پتیلی اور دیگر سامان نکال کر چائے بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے پوچھے گئے سوال پر اسلم نے گڑ کے استعمال پر کوئی اعتراض نہ ہونے کا اندیہ دیا تو وہ مطمئن ہو کر ایک بار پھر اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ وہ دونوں جس بے سر و سامانی کا شکار تھے، اس میں کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی مل جاتا انہیں نعمت ہی لگتا۔ پسند ناپسند کی عیاشی تو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنے پرسکون گھروں میں بہتر وسائل کے ساتھ شب و روز گزار رہے ہوں۔ یہ کون ہے؟ اجنبی پوری تندہی سے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا تو مہبانوں نے اسلم سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو تمہاری چیخ سن کر جاگا تھا اور پھر آواز کی سمت میں دیوانہ وار بھاگ کر وہاں تک پہنچا تو یہ شخص اپنے کتے سمیت نظر آیا۔ تمہیں غیر موجود پا کر شاید میں وحشت کے عالم میں اس سے ٹکرا جاتا، لیکن اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اپنے دوست ہونے کا اعلان کیا اور پھر بتایا کہ تمہارا ساتھی میرے کتے سے گھبرا کر نیچے پھسل گیا ہے اور ہمیں آپس میں الجھے بغیر پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میرے لیے یہ آدمی اتنا قابل بھروسہ نہیں تھا، لیکن تمہاری زندگی میرے لیے ہر خطرے سے بڑھ کر اہم تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر تمہیں پکارا اور جواب میں تمہاری آواز سن کر پھر سے جی اٹھا۔ اب سوال یہ تھا کہ تمہیں وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ میرے پاس کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے خود ہی مجھے تدبیر سجھائی کہ کوہ پیماؤں کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے تم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک خنجر میرے پاس تھا، دوسرا اس سے مل گیا، بس پھر میں تم تک پہنچنے کے لیے دیوانہ وار میدان عمل میں کود گیا۔ اس شخص نے پیشکش کی تھی کہ وہ یہ کام انجام دے سکتا تھا، لیکن میں تمہارے سلسلے میں کسی پر اعتماد کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اگر نیچے اترتا تو اس کے پیش نظر ایک دوسرے انسان کی جان بچانے کا کام ہوتا اور وہ کوئی کوتاہی بھی کر سکتا تھا، جبکہ میرے لیے تو یہ اپنی زندگی بچانے والی بات تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم خیریت سے اوپر آنے میں کامیاب ہو گئیں۔ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرے پاس بھی اسی اندھی کھائی میں کودنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس نے ساری داستان مختصراً سناتے ہوئے آخر میں اپنے جذبات کا بھی اظہار کر دیا تھا، جن کے سچ ہونے میں مہبانوں کو کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو بھائی، گرما گرم چائے پیو اور اس کے ساتھ ہی یہ روغنی روٹیاں بھی کھاؤ۔ اس ویرانے میں تمہاری بس اتنی ہی مہمان نوازی کر سکتا ہوں جتنی دیر میں اسلم نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اجنبی نے چائے تیار کر لی اور اپنے تھیلے میں سے پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹی روٹیاں نکال کر چائے کے ساتھ پیش کیں۔ وہ دونوں یہ نعمتیں سامنے پا کر کھل اٹھے۔ پچھلی رات ان دونوں نے کھانے کے نام پر جو کچھ کھایا تھا وہ سانسوں کی ڈور جوڑے رکھنے کے کام تو آ سکتا تھا، لیکن شکم پوری بہرحال نہیں ہو سکی تھی۔ تم بھی تو ہمارا ساتھ دو نا۔ منہ میں پانی بھر آنے کے باوجود اسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے اجنبی سے کہا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ چائے صرف ان دونوں کو پیش کی گئی ہے اور خود اس نے اپنے لیے چائے نہیں نکالی۔ میرے پاس چائے کی مزید پیالیاں موجود نہیں، اس لیے میں اچھے میزبان کی طرح مہمانوں کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پسند کروں گا۔ اس نے نہایت صاف گوئی سے وجہ بتا دی۔ اس مرحلے پر وہ لوگ یہ شک نہیں کر سکتے تھے کہ اجنبی نے ان کی چائے میں کچھ ملا کر انہیں بے ہوش یا ہلاک کرنے کا انتظام کیا ہوگا۔ وہ شخص بالکل اچانک ان سے ٹکرایا تھا، اس سے نہ تو ان کی دشمنی تھی اور نہ ہی دوستی۔ اگر وہ کوئی لٹیرا یا ڈاکو ہوتا تو بھی ان لوگوں کی بے سر و سامانی دیکھ کر
اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان کے پاس سے اسے کچھ نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس پر کوئی شک کرنے کے بجائے وہ پیٹ کی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ اگر ہمارا میزبان اس دوران اپنا تعارف بھی کروا دے تو اچھا ہوگا۔ اس ویرانے میں ملنے والے اتنے مہربان میزبان سے تعارف حاصل کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ دو تین لقمے حلق سے نیچے اتارنے کے بعد اسلم نے اس سے فرمائش کی، میرا نام شفقت راؤ ہے، میں ٹہلی والا پنڈ کا رہنے والا ہوں، پیشے کے اعتبار سے تاجر ہوں، اس لیے مستقل اپنے پنڈ میں نہیں رہ پاتا اور زیادہ وقت شہر میں گزارتا ہوں۔ اس نے اپنا جو مختصر تعارف کروایا اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کا لہجہ اتنا رواں اور زبان اتنی صاف کیوں ہے، ورنہ اتنی دیر سے اسلم کو اس کی زبان کی وجہ سے ہی اسے کسی گاؤں کا رہائشی سمجھنے میں تعامل تھا، اور کسی دور دراز شہر سے آنے والے کا ان پہاڑوں میں موجود ہونا سمجھ سے بالاتر تھا۔ ویسے تو کسی گاؤں کے رہائشی کو بھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ نامساعد حالات میں اپنے بچاؤ کے لیے اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع کسی گاؤں کا باشندہ اس طرف کا رخ کر سکتا تھا۔ تعارف کچھ ادھورا سا ہے راؤ صاحب، ان پہاڑوں میں تو آپ اپنے کسی تجارتی دورے پر نہیں ہو سکتے۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے اسلم نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ویسے چائے شفقت راؤ کے دعوے کے مطابق واقعی مزیدار تھی، اور انہیں اس لیے بھی اور زیادہ مزے کی لگ رہی تھی کہ کافی طویل وقفے کے بعد ایسی کوئی نعمت میسر آ سکی تھی۔ ابھی تو ملے ہیں، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان لیں گے۔ آپ فرمائیں، آپ دونوں کون ہیں؟ اتنا تو میں بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ دونوں بھی عام حالات میں اس طرف نہیں آ نکلے ہوں گے۔ شفقت راؤ نے نہایت سہولت سے گفتگو کا رخ ان دونوں کی طرف موڑ دیا۔ میں اسلم ہوں اور یہ میری بیوی مہبانو ہے۔ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ ہم عام حالات میں اس طرف نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک حادثے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں، اور اب ان پہاڑوں سے نکلنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اسلم نے محتاط الفاظ میں اپنا تعارف کروایا۔ اسلم کے خود کو بیوی قرار دیے جانے پر مہبانوں کے چہرے پر سرخی کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ پہلے ہی چست جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہونے کی وجہ سے بدن چرائے کچھ جھنپی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس تعارف پر مزید جھنپ گئی، لیکن موجودہ حالات میں یہی تعارف سب سے مناسب بھی تھا۔ اگر اسلم اسے بیوی کی بجائے کوئی دوست قرار دیتا تو اس کے کردار کو مشکوک سمجھا جا سکتا تھا۔ مرد و زن کی دوستی معاشرے کے بہت زیادہ مغرب کے نقش قدم پر چل پڑنے کے باوجود ایک مخصوص طبقے کو چھوڑ کر مشرق میں ابھی تک معیوب ہی سمجھی جاتی تھی، اور خصوصاً دیہاتوں میں تو اس کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اندھیرے میں تمہاری بیوی کو میں لڑکا سمجھا تھا، اور بات چیت کے خیال سے میں اپنے کتے سمیت ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ نیچے پھسل جانے والا شخص لڑکا نہیں بلکہ کوئی خاتون ہے۔ میں بھابھی جی سے معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ وہ بڑے مہذبانہ انداز میں وضاحت پیش کرتا ہوا معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں راؤ صاحب، کبھی کبھی انسان کسی ایسی غلطی میں ملوث ہو جاتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ بس یہ شکر ادا کریں کہ یہ محفوظ ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے بے قصور ہونے کے باوجود بھی آپ کو معاف نہیں کر پاتا۔ اس بار بھی اسلم نے جواب دیا اور ہلکے پھلکے انداز میں اپنے لیے بانوں کی اہمیت بھی جتا دی۔ بہت خوش نصیب ہیں بھابھی جی کہ انہیں تمہارے جیسا چاہنے والا آدمی ملا۔ یہ تو بتاؤ کہ تم انہیں لے کر یہاں کہاں نکلے ہوئے تھے؟ وضاقتہ سے تو اس علاقے کے رہنے والے نہیں لگتے۔ شفقت راؤ عمر میں اسلم سے بڑا تھا، چنانچہ اس کے ساتھ ذرا بے تکلفانہ طرز تخاطب سے کام لے رہا تھا، ساتھ ہی ان کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس بھی تھا۔ اس لیے ایک بار پھر گھما پھرا کر اپنا سوال کر ڈالا۔ اسلم اس دوران میں اپنے ذہن میں ایک کہانی تیار کر چکا تھا، لہٰذا اس بار اس کے سوال کو ٹالنے کے بجائے اطمینان سے بولا، ہم کراچی کے رہنے والے ہیں، میں وہاں ایک کراٹے کلب چلاتا ہوں۔ مہبانوں کو پنجاب کی دیہی زندگی دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں اسے ان علاقوں میں گھمانے کے خیال سے لے کر نکلا تھا۔ اتفاق سے ہم شروع میں ہی حادثے کا شکار ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم پیر آباد نامی گاؤں میں گھومتے گھومتے جنگل کی طرف نکل پڑے، اور وہاں ہمیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ انہوں نے مہبانوں کے زیورات سمیت ہمارا کیمرہ اور دوسری اشیاء چھین لیں۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی کہ چلو مال گیا تو گیا، جان و آبرو تو محفوظ ہے، لیکن وہ بہت ہی حرام خور تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مہبانوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، چنانچہ مجھے اپنے جوڈو کراٹے کے کمالات دکھانے پڑے۔ میری خاموشی پر وہ لوگ مجھے کاٹھ کا الو سمجھ بیٹھے تھے،
اس لیے اچانک حرکت میں آنے پر بوکھلا گئے۔ ان کے 2 ساتھیوں کو تو میں نے اچھا خاصا زخمی کر دیا تھا، ان کی رائفلیں بھی چھین لی تھیں، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مسلح بھی، چنانچہ پہلے گھبرا کر بھاگے، پھر پلٹ کر فائرنگ کرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماہ بانو رائفل چلا لیتی ہے، لیکن اس کا نشانہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ بس یہی سوچ کر میں فائرنگ کا ہلکا پھلکا جواب دیتا ہوا اسے لے کر بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے سمت کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ ہم بے خبری میں ان پہاڑوں کی طرف آ نکلے۔ یہاں سے واپس جنگل میں گھس کر پیر آباد پہنچنے کی کوشش کرنے میں خدشہ تھا کہ دوبارہ ڈاکوؤں سے سامنا نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ان پہاڑوں سے گزر کر کسی اور طرف کی آبادی میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس نے شفقت راؤ کو ایک ایسی کہانی سنا ڈالی جو ان کی وضاحت کے ساتھ میل کھا سکے۔ تم خوش قسمت ہو بھائی کہ ان ڈاکوؤں سے بچ نکلے، ورنہ لوٹ مار کرنے اور عورتوں کے معاملے میں ان کی شہرت بڑی خراب ہے۔ ویسے میں تمہیں ایک خوشخبری سنا ڈالوں کہ پولیس نے جنگل میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ میں جب ٹاہلی والا سے نکلا تھا اس وقت یہ خبر ریڈیو پر سنی تھی۔ آگے کیا حالات و واقعات پیش آئے اس کا مجھے معلوم نہیں۔ شفقت راؤ نے ڈیرے پر پولیس آپریشن کی تصدیق کر ڈالی، جسے سن کر اسلم نے سکون کا سانس لیا کہ وہ خوش قسمتی سے آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ دوسری صورت میں یا تو وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا یا پھر جیل کی تاریک کوٹری میں پڑا ہوتا۔ اور اب جو یہ نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا روشن خواب آنکھوں میں کروٹیں لینے لگا تھا، اس کا کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیسے ان پہاڑوں میں آ نکلے۔ شفقت راؤ کو اپنی طرف سے کافی حد تک مطمئن کرنے کے بعد اس نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ میں بھی کچھ مشکل حالات میں ہی اس طرف آیا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں نکلا، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نکلا ہوں، اور ان پہاڑی راستوں سے خاصا واقف بھی ہوں۔ بس حالات ایسے تھے کہ میرا ٹاہلی والا میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں سے کچھ ایسا کر کے نکلا ہوں کہ میرے پیچھے میرے دشمن اپنے زخم چاٹتے پھریں گے، بلکہ ان میں سے کئی نیست و نابود ہو گئے ہوں گے۔ شفقت راؤ کے لہجے میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے، اور آنکھیں غم و غصے کے اتھاہ سمندر میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا کوئی خاندانی دشمنی کا معاملہ تھا؟ اس سے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اسلم نے اندازے کی بنیاد پر سوال کیا۔ گفتگو کے اس سلسلے میں نہ صرف وہ اور ماہبانو کھانے پینے سے فارغ ہو چکے تھے، بلکہ شفقت راؤ بھی پیالی خالی ہو جانے کے بعد چائے پی چکا تھا۔ اس نے صرف چائے پینے پر ہی اکتفا کیا تھا اور روغنی روٹیوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ خاندانی دشمنی تو نہیں تھی، لیکن ایسے شخص سے دشمنی تھی جس نے میرے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ شفقت راؤ کی آنکھوں کی اداسی اس کے لہجے میں بھی اتر آئی اور بھڑکیلی آواز مدھم پڑ گئی۔ زخم خوردہ لگتے ہو، کچھ ہمیں بھی بتاؤ، تم پر کیا گزری؟ اسلم نے شفقت راؤ کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ماہبانو بھی شروع ہی سے ان دونوں کی گفتگو توجہ سے سن رہی تھی، اور اس وقت اس کے اندر بھی تجسس جاگ اٹھا تھا کہ شفقت کے حالات سے آگاہ ہو سکے۔ تاہم اس نے زبان سے کچھ کہنے سے گریز ہی کیا تھا اور بنا مداخلت شفقت کی کہانی سننے کی منتظر تھی۔ چھوڑو یار، کیا کرو گے میرا دکھ سن کر؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے پنڈ تک پہنچنے کا راستہ سمجھا دیتا ہوں۔ میں تمہیں ان پہاڑوں میں اتنی واضح نشانیاں بتاؤں گا کہ تم آرام سے ٹاہلی والا تک پہنچ جاؤ گے۔ وہاں میری بہن کا گھر ہے، اس کا خاوند میرا جگری دوست ہے۔ تم ان کے گھر چلے جانا اور انہیں بتانا کہ شفقت راؤ کے مہمان ہو، وہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے اور انتظام کر دیں گے کہ تم اپنے گھر یا جہاں بھی چاہو جا سکو۔ شفقت راؤ نے موضوع کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں ایک پرکشش پیشکش کی۔ آپ کی اس مہربانی کا شکریہ راؤ صاحب، آپ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن دل میں ایک خلش سی رہے گی کہ ہم اپنے محسن کا دکھ بھی نہ جان سکے۔ اسلم نے بہت محتاط الفاظ میں اصرار کیا، جس کا راؤ پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور وہ افسردہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، میں دکھوں کی تشہیر کا قائل نہیں ہوں، لیکن تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں مسلسل انکار کر کے تمہاری دل آزاری نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے خیالوں میں ڈوب گیا اور اس کے چہرے پر چھائی اداسی کے بادل مزید گہرے ہونے لگے۔ اس کھوئی کھوئی کیفیت میں اس نے اپنی داستان کا آغاز کیا۔ میں ایک خوشحال
اور خوش و خرم گھرانے کا مالک تھا۔ ورثے میں زمینیں ملی تھیں، لیکن میں نے زراعت کا پیشہ اپنانے کے بجائے تجارت سے روزی کمانا پسند کیا اور ورثے میں ملی ہوئی زمینیں بیچ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ تعلیم یافتہ بھی تھا اور کچھ قسمت بھی مہربان تھی کہ اللہ نے روزی میں برکت دی۔ والدین نے گاؤں کے رواج کے مطابق کم عمری میں ہی شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ میری بیوی میری چچا زاد تھی اور ہر اعتبار سے ایک اچھی عورت تھی۔ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتا، لیکن وہ اللہ کی بندی زبان پر حرف شکایت نہ لاتی، بلکہ جب بھی میں پنڈ واپس آتا ہر طرح سے میری خدمت کرتی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹی کو میں نے کم عمری میں ہی اپنی بہن کے بیٹے سے بیاہ دیا۔ بیٹا اس سے 4 سال چھوٹا تھا اور اس سال میٹرک کا امتحان دینے والا تھا۔ میں نے اکلوتے بیٹے کی تعلیم پر خاص توجہ دی تھی اور اسے بورڈنگ میں رکھ کر پڑھوا رہا تھا۔ وہ بس چھٹیوں میں گاؤں آتا تھا اور سب کا بہت لاڈلا تھا۔ تم یقین جانو کہ اس جیسا ہونہار اور ذہین لڑکا پورے پنڈ میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں اس کا باپ ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ سارا پنڈ یہی کہتا تھا کہ شفقت راؤ کے پتر کا کوئی اور جوڑی دار نہیں ہے۔ میں جب اس کی تعریفیں سنتا تو میرا سینہ فخر سے پھول جاتا، لیکن پھر وہ ہوا جس نے مجھ سے بھی سب کچھ چھین لیا۔ وہ دونوں دیکھ سکتے تھے کہ بیٹے کا ذکر آتے ہی شفقت راؤ کی آنکھوں کا قہر کچھ اور بھی بڑھ گیا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے لیے مستقل تھا کا صیغہ استعمال کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کی درد بھری داستان کا سرا اس کے بیٹے سے ہی جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں کی خود پر جمی نظروں سے بے خبر شفقت راؤ اپنے ہی دکھ میں ڈوبا بولتا رہا۔ 16 سال کی عمر کچھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور والدین اس عمر کی اولاد کو عموماً بچہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت میں عمر کا یہی دور سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے اور انہونیاں دکھاتا ہے۔ میرے بیٹے صداقت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پتہ نہیں کیسے اور کیوں وہ اپنے اسکول میں آنے والی ایک نئی ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ 16 سال کے ایک لڑکے کی خود سے 6-7 سال بڑی لڑکی سے وہ محبت بڑی عجیب تھی۔ وہ ایک بار چھٹیوں پر گھر آیا تو گھر پر بھی اپنی اس ٹیچر کا ذکر کرتا رہا۔ اسے اس کا ہنسنا، بولنا، پہننا، اوڑھنا سب کچھ بہت بھاتا تھا، اور وہ بات بات پر اپنی مس رانا کا ذکر نکال بیٹھتا تھا۔ ہم نے اس کی باتیں سنی، لیکن اس تعلق کو استاد شاگرد کے گہرے تعلق سے بڑھ کر اہمیت نہیں دی۔ اصل کہانی تو اس وقت پتہ چلی جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ آخری بار صداقت چھٹیوں میں گھر پر رہنے کے لیے آیا تو بہت بجھا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ میں ان دنوں گاؤں میں نہیں رک سکا اور ایک اہم کاروباری معاملے کی وجہ سے شہر چلا گیا۔ میرے پیچھے صداقت کو دورے پڑنے لگے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ کبھی راتوں کو اٹھ کر ننگے پاؤں گھر سے نکل جاتا اور کپڑوں سمیت ہی تالاب کے ٹھنڈے پانی میں نہانے لگتا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے رونے لگتا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا۔ میری بیوی اس کی حالت دیکھ کر بہت گھبرائی۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ سب نے یہی رائے دی کہ صداقت پر کسی جن بھوت کا اثر ہو گیا ہے اور اسے علاج کے لیے ٹہلی والے پیر سائیں کے ڈیرے پر لے جانا چاہیے۔ پیر سائیں کی وہ خانقاہ زیادہ پرانی نہیں تھی، لیکن اس کے عقیدت مند بہت سارے تھے۔ میری گھبرائی ہوئی پریشان بیوی نے سب کی رائے کو مانتے ہوئے ادھر کا رخ کیا۔ میری بیٹی اور داماد نے تھوڑی سی مخالفت بھی کی، لیکن گاؤں کا واحد ڈاکٹر صداقت کی بیماری سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لیے دعا دم میں کوئی حرج نہ سمجھتے ہوئے بالآخر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور صداقت کی بربادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ بظاہر صداقت درگاہ پر حاضری کے بعد سنبھل گیا اور دیوانوں والی حرکتیں چھوڑ کر سکون سے رہنے لگا۔ اس کی شوخی روٹھ جانے کے باوجود یہی کافی سمجھا گیا کہ وہ اب دیوانوں کی سی حرکتیں نہیں کرتا۔ میں کاروباری دورے سے واپس آیا تو مجھے بھی یہ ساری اطلاعات ملی، لیکن آنکھوں سے دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے۔ پیر سائیں پر عقیدہ نہ ہونے کے باوجود میں نے صداقت کی صحت یابی کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی، اور صداقت چھٹیوں کے باقی ماندہ دن گزار کر واپس بورڈنگ چلا گیا۔ وہ جتنے عرصے گاؤں میں رہا پابندی سے پیر سائیں کے پاس جاتا رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ تو بہت بعد میں سمجھ میں آیا، اور بہت سی باتیں بھی بعد میں اس وقت سامنے آئیں جب مجھے اس کے بورڈنگ سے فوری طور پر پہنچنے کے لیے کال کی گئی۔ میں اس وقت لاہور میں تھا۔ بورڈنگ اسکول سے کال آنے پر میں فوراً وہاں پہنچا۔ مجھے سخت پریشانی تھی
کہ آخر اس طرح اچانک بلانے کی کیا وجہ ہے۔ میں صداقت کی ساری فیسیں وغیرہ پابندی سے ادا کرتا تھا، اور صداقت بھی ایسا بچہ نہیں تھا کہ اس کی طرف سے کسی کو کوئی شکایت کا موقع ملے۔ بہرحال میں حیران پریشان وہاں پہنچا تو پرنسپل سے ملاقات کے پہلے ہی لمحے میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ پرنسپل کے چہرے کے تاثرات بہت گمبھیر تھے۔ انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملا کر ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس کی وردی میں ملبوس ایک شخص اور بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس پولیس والے کی وہاں موجودگی اور میرے بلاوے کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے۔ میں نے اسے بھی پرنسپل کا کوئی ملاقاتی تصور کیا جو میری طرح اپنے بچے کے سلسلے میں بلایا گیا تھا، لیکن جب پرنسپل نے گفتگو کا آغاز کیا تو میری ہر غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس بار جب صداقت چھٹیوں میں گھر گیا تھا تو کیا میں نے اس میں کوئی غیر معمولی پن محسوس کیا تھا۔ اس سوال کو سن کر میں سمجھا کہ شاید صداقت کے دوروں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے پرنسپل کو سب کچھ بتا دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا صداقت نے وہاں کسی قسم کی پریشانی کھڑی کر دی ہے۔ پرنسپل نے میرے سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا، بلکہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا کہ راؤ صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے اور بہت سے حقائق نہیں جان سکے۔ پھر انہوں نے مجھے صداقت کے اپنی ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہونے کا قصہ سنایا۔ انہیں یہ ساری معلومات اس کے ایک ایسے کلاس فیلو سے حاصل ہوئی تھیں جس سے صداقت کی بہت دوستی تھی۔ کچھ باتیں مس رانا نے بھی بتائیں۔ ان دنوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق صداقت مس رانا کی اسکول میں آمد کے پہلے دن سے ہی ان پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مس رانا سے بات چیت کے مواقع نکال سکے۔ وہ اسے ریاضی پڑھاتی تھیں اور صداقت ریاضی میں اچھا خاصا ذہین ہونے کے باوجود کلاس میں سوال سمجھ نہ آنے کا بہانہ کر کے فری پیریڈز یا بریک ٹائم وغیرہ میں بھی ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ مس رانا اکثر حیران ہوتی تھیں کہ صداقت کو میتھس اتنی مشکل سے سمجھ آتا ہے لیکن وہ ہر ٹیسٹ میں پورے نمبر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کے لیے زیادہ عرصہ معمہ نہیں رہی، اور اسٹاف روم میں دوسری ٹیچرز سے گفتگو کے دوران میں انہیں پتہ چل گیا کہ صداقت تو ہمیشہ سے ہی ریاضی میں بہت اچھا ہے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ صداقت کے اس مضمون میں پورے نمبر نہ آئے ہوں۔ اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد مس رانا نے صداقت کے دیگر رویوں پر غور کیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ صرف ان سے قریب رہنے کے لیے ریاضی کے سوالات کلاس میں سمجھ نہ آنے کا عذر کر کے فارغ اوقات میں ان کے پاس چلا آتا ہے۔ صداقت تقریباً ہر روز انہیں سرخ گلاب کا پھول دیا کرتا تھا جسے وہ ایک شاگرد کی استاد سے گہری وابستگی کا اظہار سمجھ کر قبول کر لیتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ موقع پا کر ان کے لباس، ہنسنے کے انداز یا آنکھوں کی رنگت وغیرہ کی تعریف بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن مزاجاً قدرے لاؤبالی ہونے کی وجہ سے مس رانا نے ان باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن جب ایک بار وہ صداقت کی طرف سے ٹھٹکیں تو انہیں اس کا ہر رویہ سمجھ آنے لگا اور اندازہ ہو گیا کہ صداقت کی ان کے لیے پسندیدگی استاد کے لیے شاگرد کی عمومی پسندیدگی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور ہی زاویے سے انہیں دیکھتا ہے۔ اس اندازے کے بعد وہ اس پر ظاہر کیے بغیر تھوڑی سی محتاط ہو گئیں اور حفظ ماتقدم کے طور پر اسے موقع پا کر اپنی منگنی اور عنقریب ہونے والی شادی کے بارے میں بھی اطلاع دے دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس بارے میں جان کر صداقت ان کی طرف سے مایوس ہو جائے گا، لیکن اس نے بالکل ہی مختلف رد عمل ظاہر کیا اور نہایت بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے اپنی منگنی توڑ ڈالنے کی استدعا کی۔ مس رانا نے اسے بہت سمجھایا، سختی اور نرمی دونوں سے کام لے کر دیکھا، اسے اپنے اور اس کے درمیان موجود تعلق کی نوعیت کے علاوہ عمروں کے فرق کا بھی احساس دلایا، لیکن صداقت کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مس رانا چاہتی تو اسکول انتظامیہ سے صداقت کی شکایت بھی کر سکتی تھیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس شکایت کے نتیجے میں صداقت کو بورڈنگ اسکول سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ ان کی نرم دلی نے یہ منظور نہ کیا کہ صداقت جیسا ذہین اور لائق طالب علم اپنے اتنے اہم تعلیمی سال میں کسی مشکل سے دوچار ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر خود جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ صداقت کی دیوانگی انہیں بدنام نہ کر ڈالے۔ بات اسکول کی حدود سے نکل کر اگر ان کے گھر یا ہونے والے سسرال تک پہنچ جاتی تو ان کے لیے بڑی شرمندگی کا مقام ہوتا۔ ان کے اسکول چھوڑنے کا سن کر صداقت بہت ڈسٹرب ہوا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح مس رانا سے رابطہ کر کے انہیں فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے، لیکن اس موقع پر مس رانا نے بہت سختی سے کام لیا اور صداقت کے رابطے کرنے کی
ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اتفاق سے اسی عرصے میں چھٹیوں کا بھی آغاز ہو گیا اور صداقت کو پنڈ آنا پڑا۔ آنے سے پہلے اسے یہ اڑتی خبر بھی مل گئی کہ مس رانا کی عنقریب شادی ہونے والی ہے، چنانچہ وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کے ساتھ واپس گھر آیا تھا۔ اس ذہنی دباؤ نے جہاں اس پر خاموشی طاری کر دی، وہیں اسے دورے بھی پڑنے لگے۔ پنڈ کے لوگوں نے اپنی کم علمی میں ان دوروں کو کسی جن یا بھوت پریت کا سایہ سمجھ کر پیر سائیں کے ڈیرے کی راہ دکھائی، اور حیرت انگیز طور پر صداقت کے دوروں میں افاقہ بھی ہو گیا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں پر صداقت کا کوئی روحانی علاج نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے نشے کا عادی بنا دیا گیا تھا۔ اداس اور دل گرفتہ صداقت کو نشے سے حاصل ہونے والی خود فراموشی میں عافیت محسوس ہوئی، اور وہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پنڈ سے بورڈنگ جاتے ہوئے خاصا ذخیرہ ساتھ لے گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی ماں سے اپنی پسندیدہ ٹیچر کی شادی پر قیمتی تحفہ دینے کے بہانے خاصی رقم حاصل کر لی تھی۔ پھر میری طرف سے اسے کھلا جیب خرچ بھی ملتا تھا، جس کا کافی حصہ اس کے پاس جمع تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے اپنی تباہی کا سامان جمع کر لیا اور بورڈنگ جا پہنچا۔ اس کے قریبی دوست نے اسے چوری چھپے سگریٹ پیتے دیکھ کر کئی بار ٹوکا اور اس بری عادت کو ترک کرنے کی نصیحت کی، لیکن صداقت ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتا۔ در حقیقت وہ اگر کوشش کرتا بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ نشے کے افریت سے پیچھا چھڑانا اچھوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ تو پھر رنج میں مبتلا ایک نوعمر لڑکے کا معاملہ تھا۔ اس کا دوست بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ صداقت نشہ کرنے لگا ہے، وہ تو بس اسے سگریٹ نوشی کا عادی ہی سمجھتا رہا، اور اس عادت کو مس رانا کے غم سے منسوب کر کے گزرتے وقت کے ساتھ صداقت کے سدھر جانے کی امید کرتا رہا۔ لیکن صداقت کیسے سدھر سکتا تھا؟ اس کی تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہونے لگی۔ جس پر اساتذہ نے اس سے باز پرس کی تو اس نے چھٹیوں کے دوران میں اپنی طویل علالت کی کہانی سنا کر ابھی تک ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ نہ ہو سکنے کا بہانہ بنا دیا۔ صداقت کا ریکارڈ اچھا تھا، اس لیے اس بہانے کو قبول کر لیا گیا۔ ویسے بھی اس کی گرتی ہوئی صحت خود بھی اس کے بہانے کو تقویت دے رہی تھی۔ یہ حالات شاید لمبے عرصے تک جاری رہتے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ مس رانا کو ان کی شادی کی خوشی میں ان کے شوہر کے ساتھ اسکول میں ایک دعوت دی گئی۔ یہ دعوت اسٹاف ممبران کی طرف سے تھی اور اس کا طالب علموں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بچے اپنی ٹیچر کو بنے سنورے روپ میں ان کے شوہر کے ساتھ دیکھنے کے لیے کلاس روم سے بے تاب ہو کر نکلنے لگے تو پرنسپل نے مس رانا کو اجازت دے دی کہ وہ جن کلاسز میں پیریڈز لیتی تھیں ان میں 2-2 منٹ کے لیے چکر لگا لیں۔ وہ صداقت کی کلاس میں بھی گئیں اور اس کے لیے ان کا وہ بنا سنورا روپ دیکھنا غضب ہو گیا۔ اس نے بمشکل اسکول ٹائم گزارا اور پھر خود کو نشے میں ڈبو کر اذیت سے نجات حاصل کرنے کے چکر میں اتنی اوور ڈوز لے لی کہ برداشت کی حد ہی جواب دے گئی۔ اسے بہت دیر تک غائب پا کر اس کا دوست جب اسے ڈھونڈتا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں بیٹھ کر اس کی دانست میں صداقت محض سگریٹ نوشی کرتا تھا، تو وہاں اسے صداقت اس حال میں ملا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً انتظامیہ کو خبر دی اور ان لوگوں نے فوراً اسے ہسپتال منتقل کر دیا، لیکن کوئی تدبیر کام نہ آئی اور صداقت نے ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ اس مقام پر آ کر شفقت راؤ کا حوصلہ دم توڑ گیا اور وہ کہانی کے تسلسل کو جاری رکھنے سے محروم ہو کر رونے لگا۔ اسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے خاموش دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ایک ایسے باپ کے سامنے ہمدردی اور تسلی کے سارے الفاظ ہیچ تھے جس نے اپنے اکلوتے اور ہونہار بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہو۔ ماہ بانو بھی یہ المناک داستان سن کر دل گرفتہ ہو گئی تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ پھر بھی اس نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور شفقت راؤ کے سامان میں ہی سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی پیش کیا۔ چند گھونٹ پانی پی کر اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لیا اور کچھ دیر لب سی کر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں میں سے کسی کو حوصلہ نہ ہو سکا کہ اسے داستان آگے بڑھانے کے لیے کہیں۔ ویسے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ شفقت کی داستان کسی ایک فرد سے حاصل کردہ معلومات پر مشتمل نہیں ہے، اور اس نے مختلف لوگوں کے بیانات کے علاوہ اپنے قیاسات کی مدد سے بھی اپنے بیٹے کی دردناک داستان کے تانے بانے جوڑے ہیں۔ آخر کار اس نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر داستان کا منقطع ہو جانے والا سلسلہ جوڑا۔ تم لوگ شاید اندازہ لگا سکو کہ پرنسپل کی زبانی صداقت کی موت کی اطلاع سن کر مجھ پر کیا گزری ہوگی۔
انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ صداقت کی موت نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور موت کے طبی نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو اس معاملے میں ملوث کرنا پڑا ہے۔ اس وقت مجھے پرنسپل کے کمرے میں پولیس والے کی موجودگی کا سبب سمجھ آیا۔ وہ مجھ سے جاننا چاہتا تھا کہ کیا میں صداقت کے نشہ استعمال کرنے سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ کن ذرائع سے نشہ حاصل کر رہا ہے۔ میں صداقت کی موت کی خبر سن کر اتنا حواس باختہ ہو گیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی جواب دے گئی تھیں۔ میں انسپیکٹر کو اس کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا اور صداقت کا جسد خاکی لے کر پنڈ واپس آ گیا۔ پورے پنڈ میں کوہرام سمچ گیا۔ صداقت کی ماں بیٹے کی لاش دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس کا دماغی توازن اب تک درست نہیں ہوا اور وہ سارا وقت یا تو گمسم بیٹھی رہتی ہے یا پھر خیالوں میں صداقت سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ سچ پوچھو تو میں خود بھی کئی دن تک ہوش میں نہیں آ سکا۔ بعد میں دوستوں رشتہ داروں کے حوصلے دینے پر ذرا سنبھلا تو پھر بیٹھ کر سارا حساب کتاب جوڑا۔ میں نے تم لوگوں کو صداقت کے نشے کا عادی ہونے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن در حقیقت یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی تھی کہ وہ اس علت میں کیسے مبتلا ہوا۔ چھٹیوں میں اسے پڑھنے والے دوروں اور پیر سائیں کے ڈیرے پر لے جانے اور وہاں جا کر سنبھل جانے والا معاملہ یاد آنے پر مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ ایسی جگہوں پر بھنگ، چرس اور افیون جیسے نشوں کا استعمال عام ہے۔ پھر میں کھوج میں پڑ گیا۔ میں نے اپنے کاروبار سمیت ہر شے کو چھوڑ کر اس معاملے کی تحقیق شروع کر دی اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہاں پر دیسی نشوں کے علاوہ ہیروئن بھی دستیاب ہے، جس میں ایسے افراد کو مبتلا کیا جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوں اور اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکیں۔ صداقت کی موت کے ذمہ داروں کا کھوج نکالنے پر مجھ پر جنون سوار ہو گیا۔ مس رانا کا عشق تو بس ایک بہانہ تھا۔ نو عمری میں لڑکے اس طرح کے معاملات میں پڑ ہی جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ سنبھل بھی جاتے ہیں۔ بالفرض اگر صداقت خود سے نہ سنبھل پاتا تو میں کسی بڑے ماہر نفسیات سے اس کا علاج بھی کروا سکتا تھا، لیکن جعلی پیر سائیں نے اس کی ذہنی ابتری کا فائدہ اٹھا کر اسے اور میرے خاندان کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ میں اسے کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو تباہ کرنے والے کو بھی تباہ کر ڈالوں گا اور ایسی اذیتناک موت سے دوچار کروں گا کہ وہ بھی میرے بیٹے کی طرح تڑپ تڑپ کر مرے۔ میرے نزدیک پیر سائیں کے ساتھ ساتھ ڈیرے کے دوسرے افراد بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے، اس لیے ان سب ملعونوں کے ساتھ اس جگہ کا وجود بھی مٹا دیے جانے کے قابل تھا۔ شفقت راؤ کی آنکھیں یہ سب کہتے ہوئے لہو رنگ ہو گئی تھیں اور لہجے میں آتش فشاں کا سا قہر تھا۔ طویل عرصہ مار دھاڑ اور لوٹ مار میں گزارنے والے اسلم کو بھی اپنے بدن میں پھریری سی محسوس ہوئی۔ اس جگہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کاروبار کی دیکھ بھال کے بہانے پنڈ سے روانہ ہو گیا، لیکن اسی رات خاموشی سے واپس بھی آ گیا۔ یہ میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اپنا کام نمٹانے کے بعد عام راستے سے پنڈ سے نکلنے کے بجائے اس پہاڑی سلسلے کا راستہ استعمال کروں گا۔ اپنے اس منصوبے کی وجہ سے میں نے ضرورت کا سارا سامان جمع کر لیا تھا۔ بہانے سے بیٹی سے روغنی روٹیاں بھی پکوا لی تھیں۔ یہ سارا چکر اس لیے تھا کہ کوئی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مجھے گاؤں سے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ میں بیٹا کھو چکا تھا لیکن بیوی اور بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ بیٹی اپنے گھر کی تھی اور بیوی بھی فی الحال اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عورت کے لیے شوہر اور باپ دونوں کے گھر اہمیت رکھتے ہیں۔ شوہر کے گھر رہ کر اگر معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے تو میکے کا مان اسے تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی کو اس عزت اور تحفظ سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ڈیرے کو تباہ کرنے کے بعد علل اعلان ذمہ داری قبول کر لوں۔ بہرحال اپنے تحفظات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے رات کے آخری پہر پیش قدمی کی اور ایک کنستر میں پیٹرول لے کر ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ میرا وفادار کتا اس وقت بھی میرے ساتھ تھا۔ اگر کہیں سے کوئی مداخلت ہونے کا خطرہ ہوتا تو یہ بھونک کر مجھے پیشگی باخبر کر دیتا، لیکن خیر گزری اور کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی۔ میں نے پیر سائیں کے ڈیرے کے اطراف پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ رات کے اس آخری پہر میں وہاں سناٹا طاری تھا۔ دوسرے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ پیر سائیں اور اس کے چیلوں کے علاوہ دوسرے افراد بھی موجود ہوں گے، اس لیے میں نے اس وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اپنے سامان کا تھیلا میں پہلے ہی پہاڑی سلسلے کے آغاز میں ایک محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ چکا تھا، اس لیے وہاں سے بھاگ کر سیدھا اسی طرف گیا۔ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے دیکھ لیا تھا کہ ڈیرے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔
اس آگ نے میرے دل میں لگی آگ کو کافی ٹھنڈک پہنچائی، اور اب مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے نہ صرف اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، بلکہ ایک ایسے ٹھکانے کو بھی تباہ کر ڈالا جہاں سے میرے بیٹے جیسے اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے شفقت راؤ کے لہجے میں اطمینان در آیا تھا، اور اب وہ یوں چپ بیٹھا تھا جیسے کہنے کو کچھ بھی باقی نہ بچا ہو۔ داستان مکمل ہو گئی، اور داستان گو کے خاموش ہونے کے بعد ہی سامعین کو بھی ارد گرد کا ہوش آ سکا تھا۔ پو پھٹنے سے شروع ہونے والی اس داستان کی طوالت نے اتنا وقت لے لیا تھا کہ سورج سروں پر چڑھ آیا تھا اور مسافروں کو یاد دلا رہا تھا کہ یوں ہی بیٹھے رہنا ان کی منزل کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے۔ لندن پہنچ کر چودھری نے ڈیوڈ کی ہدایت کے مطابق میٹرو ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا، لیکن اب انتظار کی کوفت میں مبتلا سخت بوریت کا شکار تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ڈیوڈ کا نمائندہ اس سے کب ملنے آئے گا۔ وہ کسی بھی وقت آ سکتا تھا، اور اس کی آمد تک وہ ہوٹل کے کمرے تک محدود رہنے پر مجبور تھا۔ یہ صورتحال اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا حکمرانی کا عادی ذہن اس صورتحال کو تسلیم کرنے سے ہمیشہ ہی چڑھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے احکامات اور ہدایات جاری کرنے کا عادی تھا، لیکن یہاں اسے دوسروں کی ہدایات کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ خواری اس نے دولت کی ہرس میں مول لی تھی، حالانکہ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ وہ اتنے اثاثوں کا مالک تھا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھیں، لیکن ہرس اور لالچ کے دوزخ کا پیٹ کہاں بھرتا ہے؟ دولت کے لیے اس نے ساری زندگی کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ غریب مزاروں کا خون چوسنے سے لے کر لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ تک ہر کام وہ بے کھٹک کرتا رہا تھا کہ اس کے خزانوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس جیسے شخص کے لیے ہیروئن کے کاروبار میں شامل ہو کر خطیر دولت کمانے کا موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر دے۔ اس موقع سے مستفید ہونے کے لیے اس نے اپنی بالادستی کو قربان کرنا بھی منظور کر لیا تھا، اور اب میٹرو ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا انتظار کی گھڑیاں کاٹ رہا تھا۔ وہ فی الحال لندن کی رنگینیوں سے محظوظ ہونے سے معذور تھا، اس لیے ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے شباب اور سامنے رکھی ہوئی شراب کی بوتل سے ہی دل بہلانے پر مجبور تھا۔ پرتعیش کمرے میں موجود بڑی سی گلاس ونڈو سے باہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ رم جھم برستی برسات میں لندن شہر کے باسیوں کے معمولات جاری تھے۔ وہ برسات کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ بھیگتی رات سے بھی بے نیاز نظر آتے تھے۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کی طرح لندن کے باسیوں کے لیے بھی دن اور رات کا فرق بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ البتہ چودھری مضطرب تھا۔ یوں تنہائی میں وقت گزارنا اس کے لیے کٹھن ہو رہا تھا کہ نہ یہاں جاہ و جلال دکھانے کے لیے غلام و خدام تھے، اور نہ ہی دل بہلانے کے لیے وہ عورتیں جو اپنی بے بسی کی وجہ سے یا پھر دولت کے لالچ میں وقتاً فوقتاً اس کے بیڈ روم کی زینت بنتی رہتی تھیں۔ تیز اثر وسکی اور ٹی وی اسکرین پر نظر آتے جلووں نے اس کے جذبات کو اور بھی زیادہ برانگیختہ کر دیا تھا، اور وہ سوچنے لگا تھا کہ انتظار کو ترک کر کے باہر نکل کھڑا ہو۔ اسی دم اس کے کمرے کے دروازے پر دھیمی اور مہذبانہ دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے چونک کر محتاط انداز میں پوچھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ دروازے پر ڈیوڈ کا نمائندہ ہی موجود ہوتا۔ ویٹر سر، باہر سے نہایت دھیمی آواز میں اس کے سوال کا جواب دیا گیا۔ کم ان، اس نے الجھن آمیز انداز میں ویٹر کو اندر آنے کی اجازت دی۔ فوراً ہی آہستگی سے دروازہ کھول کر ایک خشک شکل اور بے داغ وردی والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ چودھری زبان سے کچھ کہے بغیر استفسار بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ آپ ہمارے ہوٹل میں کسی قسم کی بے آرامی تو محسوس نہیں کر رہے سر؟ باوردی ویٹر نے خلیقانہ لہجے میں سوال کیا۔ اگر مجھے تکلیف ہوئی تو ہوٹل انتظامیہ کو آگاہ کر دوں گا۔ تمہیں مجھے اس طرح ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، چودھری نے بگڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور وسکی کا ایک بڑا سا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ سوری سر، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ تنہا ہیں اور جب سے آئے ہیں کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہیں کوئی تفریح فراہم کرنے کے بارے میں پوچھا جائے۔ ویٹر کا مؤدبانہ جواب خاصا معنی خیز تھا، جسے سن کر چودھری چونک پڑا۔ کیسی تفریح؟ اس نے ویٹر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تنہائی میں شراب کی بوتل کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خوبصورت ساتھی بھی مل جائے تو اس سے بہتر تفریح کیا ہوگی؟ اس کا جواب بڑا واضح تھا۔ انتظار کی کوفت میں مبتلا چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ ڈیوڈ کے نمائندے کی آمد کسی بھی وقت متوقع تھی، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں اس سے ملنے آ جاتا۔
وہ آئندہ روز بھی آ سکتا تھا، اور بالفرض اگر جلدی بھی آ جاتا تو اس سے نیچے حال میں ملاقات کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ کمرے کی تنہائی میں ملاقات پر مصر ہوتا تو بھی اس کو کچھ دیر انتظار کروا کر وہ ویٹر کی فراہم کی گئی تفریح کو فارغ کر سکتا تھا۔ یہ سب سوچنے کے بعد اس نے ویٹر کی طرف پہلی بار ذرا دوستانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا اور بولا، اوکے، تم اسے لے آؤ۔ اگر واقعی تمہاری فراہم کردہ تفریح نے میرا دل خوش کر دیا تو تمہیں کمیشن کے علاوہ بھی انعام ملے گا۔ مجھے یقین ہے سر کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، ویٹر نے اعتماد سے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد چودھری کو خیال آیا کہ لندن جیسے آزاد شہر میں ہوٹل کے ویٹر کو اس طرح کی دلالی کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ یہاں دوستی کے نام پر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پیشہ ور عورتیں بھی اپنا شکار تلاش کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ ہوٹل کا یہ ویٹر شاید خاص طور پر ایشیائی افراد کی طاق میں رہتا تھا کہ ان کی اس قسم کی خدمت سر انجام دے کر اپنا کمیشن کھڑا کر سکے۔ معاملہ جو بھی تھا، بہرحال اب تو وہ ویٹر سے حامی بھر چکا تھا۔ چنانچہ وسکی کے ساتھ شغل کرتے ہوئے آنے والی کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کے یہ لمحے زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئے اور جلد ہی دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ پھر اس کی خمار آلود کمین کے جواب میں آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ چودھری کا رخ دروازے کی طرف ہی تھا، لیکن وہ براہ راست اس طرف دیکھنے کی بجائے جھک کر اپنے لیے پیگ تیار کر رہا تھا۔ گلاس میں برف کے کیوبز ڈالتے ہوئے اس کی نظروں نے دو سڈول ٹانگوں کو حصار میں لیا۔ سیاہ نازک پٹیوں والی اونچی ایڑی کی سینڈل میں قید پاؤں کسی بھی قسم کے کپڑوں سے آزاد تھے، اور سیاہ سینڈل پیروں کی گوری رنگت کو بے حد نمایاں کر کے دکھا رہی تھی۔ چودھری کی نظروں نے آہستگی سے اوپر کا سفر طے کرنا شروع کیا۔ ایڑی سے لے کر گھٹنوں تک وہاں بنا کسی رکاوٹ کے نظارہ ہی نظارہ تھا۔ گھٹنوں سے اوپر کا سفر شروع ہوا تو سیاہ اسکرٹ کی جھلک دکھائی دی، اور پھر اوپر کی سمت سفر کرتے ہوئے اسکرٹ کا بلاؤز بھی یکدم ہی اختصار اختیار کر گیا۔ ٹانگوں ہی کی طرح بے حد خوبصورت بازو نہ صرف آستین کی جھنجھٹ سے آزاد تھے، بلکہ شانوں پر بھی کپڑے کی کسی دھجی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لمبی سراہی دار گردن میں موجود نقرئی نیکلس میں جڑے سیاہ پتھر گردن کے نیچے کے حصے میں جھولتے ہوئے نہ صرف اس حصے کو مزید نمایاں کر رہے تھے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سراہی دار گردن سے اوپر ایک بے حد حسین چہرہ فٹ تھا، جسے چومتی بالوں کی سیاہ لٹیں شرارت پر مائل نظر آتی تھیں۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی چودھری ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سیاہ مسکراتی آنکھوں کو حیرت و مسرت سے تکتے ہوئے کچھ کہنے کی خواہش میں ہونٹوں کو بے ڈنگے پن سے جنبش دے کر رہ گیا۔ وہ ایک کال گرل کی حیثیت سے اس کے سامنے آئی تھی، اور آنکھوں اور بالوں کی بدلی ہوئی رنگت کی وجہ سے کافی مختلف لگ رہی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے سامنے موجود اس کا تالا کو پہچان نہ سکے۔ بلا شک و شبہ وہ لنڈا ہی تھی، جس کے حسن و شباب سے وہ امریکہ کی رنگینیوں میں رہ کر لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ ہائے، لنڈا نے ایک ادا سے کہا، اور دروازہ بند کر کے لہراتی ہوئی اس کے قریب آ کر سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ ہیلو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوٹل کے اس کمرے میں تم سے ملاقات ہو سکے گی۔ اپنی بے تحاشا خوشی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے چودھری نے گلاس واپس میز پر رکھا اور لنڈا کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ جیسا سچا چاہنے والا ہو تو ملاقات کا موقع تو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ گہری سرخ لپسٹک سے سجے اس کے تراشیدہ ہونٹ مسکرائے، اور اس نے چودھری کے مسافے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو پرجوش انداز میں تھام لیا۔ چودھری تو گویا اسے سامنے پا کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ موقع تو تم نے خوب نکالا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے جس نمائندے سے ملاقات کے لیے لندن بلایا جا رہا ہے وہ تم ہوگی، وہ بھی اس انداز اور روپ میں۔ چودھری نے اپنی حیرت و خوشی کا اظہار کیا اور ایک دوسرا پیگ تیار کر کے لنڈا کی طرف بڑھایا۔ میں پانی کی طرح ہوں چودھری صاحب، کسی بھی روپ میں ڈھل جاتی ہوں اور ایک نیا نام اپنا لیتی ہوں۔ یہاں آپ کو مجھے پامیلا کے نام سے بلانا ہوگا۔ رہی اس نمائندے کی بات جس سے آپ کو ملاقات کرنی ہے، تو وہ میں نہیں ہوں۔ مجھے آپ درمیانی پارٹی سمجھ لیں، اصل معاملات آپ کو کسی اور سے طے کرنا ہوں گے۔ گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے جواب دیا، اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس انداز سے بیٹھ گئی کہ چودھری کو اپنا دل اچھل کر حلق میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ تم درمیان میں رہو گی، میرے لیے یہ کافی ہے۔ میری طرف سے سارے معاملات تم ہی طے کر لینا، چودھری نے فدویانہ لہجے میں جواب دیا۔ معاملات وہ آپ سے ہی طے کریں گے، کیونکہ آپ کو ہی ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
میں بس دونوں طرف سے ضامن ہوں، آپ کو پیمنٹ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، جبکہ دوسری پارٹی کو میں آپ کی طرف سے یہ یقین دہانی کراؤں گی کہ آپ کام ان کے مطلوبہ معیار کے مطابق ہی کریں گے۔ لنڈا نے سنجیدگی سے جواب دیا، اوکے، جیسا تم مناسب سمجھو ویسا کر لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے؟ اگر ڈنر نہیں کیا تو میں روم سروس سے کہہ دیتا ہوں۔ ڈنر کے بعد اطمینان سے پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ ڈنر سے بریک فاسٹ تک کا وقت یادوں کو تازہ کرنے کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے۔ ویسے بھی سنا ہے کہ اس ہوٹل میں بڑا زبردست بریک فاسٹ سرو کیا جاتا ہے۔ کال گرل کے روپ میں اپنے کمرے تک آنے والی لنڈا کو وہ بڑے سلیقے سے شب بصری کی دعوت دے رہا تھا، یا پھر کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ویٹر نے اسے جس تفریح کو فراہم کرنے کا وعدہ کر کے اسے اس کمرے تک پہنچایا تھا، اب اس کا کوئی امکان رہا تھا یا نہیں۔ ڈنر میں نے نہیں کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی، لیکن یہاں نہیں، ہم لوگ ڈنر کے لیے کہیں اور چل رہے ہیں، وہیں کام کی بات بھی ہوگی۔ لنڈا کا جواب اس کے لیے مایوس کن تھا۔ اس جواب سے ظاہر تھا کہ وہ کال گرل کے روپ میں یہاں آئی ضرور ہے، لیکن شب بصری کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ اس کی اولین ترجیح کام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوتا ہوں۔ چودھری نے وسکی کا خالی گلاس میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ عمدہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ مغربی لباس زیب تن کیے اس کا یہ روپ اگرچہ بہت سوں کے لیے اجنبی تھا، لیکن در حقیقت وہ اس سے قبل بھی یورپی ممالک میں قیام کے دوران ڈنر پارٹیز وغیرہ میں اس لباس کو پہننا پسند کرتا تھا۔ ویری سمارٹ، لنڈا نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ تھینک یو، چودھری تفاخرانہ انداز میں مسکرایا، پھر اس سے پوچھنے لگا، ابھی کچھ دیر بیٹھنا ہے یا پھر چلیں؟ ابھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، پہلے آپ ویٹر کو بلا کر اس کے سامنے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دیں اور اسے یہ بھی بتا دیں کہ آپ مجھے شاپنگ کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا تیار کردہ پیگ یورپ پورا پی چکی تھی اور اب لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگھا رہی تھی۔ چودھری نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوراً ہی ویٹر کو بلا لیا اور اس سے وہی کچھ کہا جو لنڈا نے اس سے کہنے کو کہا تھا۔ ساتھ ہی طے شدہ کمیشن کے علاوہ کچھ اور رقم بھی اسے عنایت کر دی۔ طے شدہ رقم سے زیادہ ملنے پر وہ خوش ہو گیا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتی لنڈا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین تھا سر کہ آپ مجھ سے خوش ہوں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے واپس ہوٹل آنے سے پہلے آپ کے کمرے میں ریڈ وائن کی بوتل پہنچا دوں۔ 12 بجے کے بعد شفٹ چینج ہو جائے گی اور شاید واپسی میں آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ نہیں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوئی روم سروس سے ہی منگوا لیں گے۔ ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مس پامیلا کیا پینا پسند کریں گی۔ اس نے ویٹر کو غیر ضروری طور پر بے تکلف کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی اسے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ لنڈا واپسی میں اس کے ساتھ ہوٹل آئے گی یا ڈنر سے ہی رخصت ہو جائے گی۔ اوکے سر، ایز یو وش۔ ویٹر مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی بے نیازی سے سگریٹ پیتی لنڈا نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور کھڑی ہو گئی۔ رواج کے مطابق چودھری نے دروازہ کھول کر اسے پہلے باہر نکلنے کا موقع دیا اور پھر خود بھی باہر آنے کے بعد اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ بازو کے حصار میں موجود لنڈا کا ریشم سا جسم اس کے ڈھلتے وجود میں برق سی دوڑا گیا۔ تم چاہتی تو مجھ سے براہ راست بھی ملنے آ سکتی تھیں، اتنا لمبا چوڑا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی بے اعتدال ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے لنڈا سے پوچھا، بس احتیاطی تدبیر سمجھ لیں، ہم جو نازک کام کر رہے ہیں اس میں ہر لمحے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ میدان میں موجود حریف پارٹیوں اور اینٹی نارکوٹکس کے عملے سے بچنے کے لیے احتیاط ہی سب سے مناسب ہے۔ میں جس طرح ویٹر کو گھیر کر آپ تک پہنچی ہوں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ عورت کال گرل کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے۔ واپسی میں میرے پاس موجود ڈھیر سارے شاپنگ بیگز مزید اس امر کی یقین دہانی کروا دیں گے کہ ایک چالاک کال گرل نے اپنی اداؤں کے جال میں پھانس کر بیوقوف ایشیائی کو مزید بیوقوف بنا ڈالا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے عمل کی توجیح پیش کر رہی تھی۔ لفٹ میں ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بات کر رہے تھے۔ یہ الگ بات کہ لنڈا نے اسے جو وضاحت پیش کی تھی وہ بالکل درست نہیں تھی۔ اس نے جو بحروب بھرا تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو موساد کی ٹاپ ایجنٹ لنڈا پارکر کی لندن میں موجودگی کا علم ہو سکے۔ وہ اور ڈیوڈ موساد کے وسیع مقاصد کے لیے کام کرنے والے دو اسپیشل ایجنٹ تھے۔
جو ظاہری طور پر منشیات کے کاروبار میں ملوث تھے اور اسی حیثیت سے چودھری سے ملتے بھی رہے تھے، لیکن در حقیقت ان کا اس بزنس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنے طے شدہ منصوبے پر عمل کر رہے تھے اور چودھری کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی کہ ان کا موساد سے کوئی تعلق ہے۔ تم میں یہی تو خوبی ہے کہ تم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو، ورنہ عورت کے اندر ان دونوں خوبیوں کا یکجا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ لنڈا کے قرب سے پگھلتے چودھری نے بے ڈھنگے انداز میں ہنستے ہوئے اس کی تعریف کی، جسے اس نے ایک پر یقینی مسکراہٹ کے ساتھ وصول کیا۔ ہم ٹیکسی میں سفر کریں گے۔ باہر نکل کر چودھری نے پارکنگ کی طرف رخ کرنا چاہا تو لنڈا نے اسے ٹوک دیا۔ ٹیکسی میں؟ مگر کیوں؟ احتیاط کی وجہ سے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ہوٹل میں کمرہ بک کروانے کے ساتھ ہی ایک شاندار کار بھی کرائے پر لے لی ہے، اور ہم چاہیں تو اس کار میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن میں اسے محفوظ نہیں سمجھتی۔ اس نے بجلیاں گراتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف رخ کیا۔ اگلے پون گھنٹے میں چودھری نے دیکھا کہ وہ کتنی محتاط ہے۔ ہوٹل سے وہ جس ٹیکسی میں چلے تھے، اسے ایک جگہ چھوڑنے کے بعد انہوں نے مزید 2 ٹیکسیاں اور تبدیل کی تھیں، تب کہیں جا کر اس تنگ و تاریک اپارٹمنٹ میں پہنچے تھے، جہاں ایک کرخت صورت آدمی ان کا منتظر تھا۔ اس آدمی نے بہت لیے دیے انداز میں ان کا استقبال کیا، یہاں تک کہ وہ لنڈا کے بے تحاشا حسن سے بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں فضول تکلفات میں پڑنے کی بجائے براہ راست کام کی بات شروع کر دوں تو تم لوگ برا نہیں مانو گے۔ کمرے میں پڑے بوسیدہ صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے کھردرے لہجے میں کہا، اور پھر ان کی طرف سے کوئی جواب آنے کا انتظار کیے بغیر خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ ہم منشیات کی تجارت میں نمایاں ترین مقام رکھنے والی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری تنظیم کی برتری کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آنے والے وقت اور حالات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمالی علاقے افیون کی کاشت کے لیے بہترین ثابت ہوتے رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان علاقوں میں ہیروئن تیار کرنے کی لیبارٹریاں وغیرہ بھی تعمیر کروائی تھیں، لیکن بدلتے ہوئے حالات میں تنظیم کے بڑوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ ہماری فصلیں اور لیبارٹریاں بھی اب حکام کی نظر میں آ سکتی ہیں، لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ کاروبار کہیں اور شفٹ کیا جائے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی متبادل انتظام ہو، اور اسی کے لیے کثیر سرمایہ خرچ کر کے تحقیق کے بعد تمہارے گاؤں سے متصل جنگل میں افیون کی کاشت کروائی گئی۔ 3 مختلف قسم کے عرضی ماحول یکجا ہونے کی وجہ سے وہ جنگل ہماری نظر میں آیا تھا، اور ہم نے کچھ معمولی جینیاتی تبدیلیوں کے بعد وہاں افیون کی کاشت کروائی تھی۔ فصل تیار ہو جانے کی وجہ سے ہم پہلے مرحلے میں کامیاب رہے، لیکن اصل کامیابی تب ہوتی جب اس افیون سے مطلوبہ معیار کی ہیروئن تیار ہو پاتی۔ اس لیے پہلی فصل تیار ہوتے ہی اسے سب سے پہلے قبائلی علاقے کی لیبارٹری میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ وہاں ہمارے ماہرین نے اس پر کام کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ معمولی سے فرق کے ساتھ اس افیون سے کامیابی کے ساتھ ہیروئن تیار کر لی گئی ہے۔ اس کامیابی کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح تمہاری زمین پر افیون کاشت کی گئی ہے، اسی طرح وہیں ہیروئن کی تیاری کے لیے لیبارٹری بھی قائم کی جائے۔ اس سلسلے میں تمہارا جوتوں کا کارخانہ پہلے ہی سے ہماری نظر میں تھا۔ اس کا مخاطب چودھری تھا، اور اپنی پوری گفتگو کے دوران میں وہ لنڈا کو نظر انداز کر کے مسلسل اسی کی طرف متوجہ رہا تھا۔ اس کی یہ خود اعتمادی اور بے نیازی چودھری کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک تو لنڈا ہی بہت بڑی طاقتور عورت تھی، لیکن اگر کوئی شخص اسے نظر انداز کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے بھی اونچی پوزیشن پر ہے۔ ایسے شخص سے یہ امید تو کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اسے کوئی اہمیت دیتا، اور یہی بات چودھری کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مجھے ان میں سے بیشتر باتوں کا علم ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے کارخانے میں آپ کے معیار کے مطابق لیبارٹری تعمیر کروا سکوں۔ احساس کمتری سے نکلنے کے لیے اس نے خود کو حالات سے واقف ظاہر کر کے خود ہی اپنے آپ کو مورل سپورٹ دینے کی کوشش کی۔ تمہیں اس سلسلے میں زحمت کی ضرورت نہیں۔ لیبارٹری کی تعمیر اور عملے کی بھرتی ہمارا درد سر ہے۔ تمہیں صرف ہماری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ فی الحال یہ جان لو کہ تمہارے کارخانے میں آگ لگ گئی ہے، جس میں 4 ورکرز سمیت سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس نے سپاٹ سے لہجے میں جو اطلاع دی، اسے سن کر چودھری اچھل پڑا اور اس کا ہاتھ بے ساختہ موبائل نکالنے کے لیے اپنی جیب کی طرف بڑھا۔ لنڈا کی ہدایت پر وہ ہوٹل سے نکلنے سے قبل اپنا موبائل آف کر چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ اگر کسی نے پاکستان سے اسے اطلاع دینے کی کوشش بھی کی ہوگی
تو کامیاب نہیں ہو سکا ہوگا۔ موبائل واپس جیب میں رکھ لو، تمہارے لوگوں سے زیادہ بہتر اطلاعات میں تمہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں آگ میرے کہنے پر ہی لگائی گئی ہے۔ اس نے سرد آواز میں چودھری کو حکم دیا، لیکن مال سے بے حد محبت کرنے والا چودھری اتنے بڑے نقصان کا سن کر ابھی تک سٹ پٹایا ہوا تھا۔ تم نے وہاں آگ کیوں لگوائی؟ تمہاری اس حرکت سے مجھے بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، چودھری نے احتجاج کیا۔ مجھے علم ہے کہ وہاں کی ہر شے انشورڈ ہے، اس لیے تمہیں قطعی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہم تمہیں اس کے بدلے میں معقول رقم فراہم کر دیں گے، اس نے اپنی مستقل بے نیازی کے ساتھ جواب دیا، جسے سن کر چودھری کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیبارٹری کی خفیہ تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ کارخانے کے عملے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تم بلا جواز عملے کو زیادہ دن کی چھٹیاں نہیں دے سکتے تھے۔ آگ لگنے کے بعد عملے کو گھر بٹھانے کے علاوہ کارخانے کی ازسر نو تعمیر کا بہانہ بھی ہاتھ آ گیا ہے۔ تعمیر نو کی آڑ میں ہم زیر زمین لیبارٹری آرام سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے اعتماد کے بندے فراہم کرنا اب البتہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ چاہے جتنی بھی رقم خرچ کرنی پڑے، تم اعتماد کے آدمیوں کی مدد سے یہ کام کروا لینا۔ ہم اپنے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے نفع کے بغیر بھی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں بات کر رہا تھا۔ چودھری جیسے دبنگ آدمی کی بھی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے زیادہ بول سکے۔ ویسے بھی اس نے کثیر معاوضے کے عوض ان لوگوں کے لیے کام کرنے کا معاہدہ کر کے ایک طرح سے خود کو ان کی ملازمت میں دے دیا تھا، اس لیے عادت کے برخلاف تابع داری تو کرنی ہی تھی۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر اس آدمی کی ہدایات سننے لگا، جس نے اسے اپنا نام تک بتانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس شخص نے ایک فولڈر نکال کر درمیان میں رکھی میز پر پھیلا لیا تھا اور نقشہ دکھا کر اسے سمجھا رہا تھا کہ کس طرح سے کارخانے کے نیچے لیبارٹری کی تعمیر ہونی ہے۔ چودھری اس نقشے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، ساتھ ہی اسے ان لوگوں کے وسیع وسائل کا اندازہ بھی ہو گیا تھا، جنہوں نے اس کی مدد کے بغیر اس کے کارخانے کے ایک ایک انچ کے بارے میں نہ صرف معلومات حاصل کر لی تھیں، بلکہ ایک نیا تعمیراتی نقشہ بھی بنوا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تمہیں اپنے آدمی کی مدد سے صرف تعمیراتی کام کروانا ہوگا، مشینوں اور حفاظتی آلات کی تنصیب کا کام میرے اپنے آدمی کریں گے۔ ہیروئن کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے ماہرین بھی ہم ہی بھجوائیں گے، البتہ نچلا عملہ تمہیں خود بھرتی کرنا ہوگا۔ اس بات کا انتظام میں کر دوں گا کہ تمہیں ایک ایسے آدمی سے ملوا دوں جو کام کے افراد کی بھرتی میں تمہاری مدد کر سکے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ چودھری خلاف عادت اس کی ایک ایک ہدایت ذہن نشین کرتا رہا۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں، مزید ہدایات ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً تم تک پہنچتی رہیں گی۔ اگر تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ فولڈر چودھری کی طرف کھسکا کر وہ خود سیدھا بیٹھ گیا اور صوفے کی پشت سے کمر ٹکا لی۔ میں ضرورت پڑنے پر تم سے کہاں رابطہ کر سکوں گا، اور یہ بھی بتا دو کہ تمہیں کس نام سے پکاروں؟ چودھری نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ فی الحال تمہیں مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے تمہیں مکمل تیار پلان دیا ہے۔ تعمیر کے لیے رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی جائے گی۔ اگر رابطے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود تمہیں فون کر لوں گا۔ رہی نام کی بات تو ہمارے ہاں نام نہیں ہوتے، البتہ تم مجھے مسٹر الفا کے نام سے یاد رکھو۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ کوڈ نیم ہے اور کام چلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک دوسرے کے اصل نام جاننا ہمارے لیے غیر ضروری ہے، اس نے اپنے مخصوص سپاٹ انداز میں جواب دیا، جسے سن کر چودھری اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور رد عمل میں خود بھی اس کی طرح کا سرد لہجہ اپناتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ ہماری ملاقات کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب مزید کوئی بات باقی نہیں رہی ہے، اس لیے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، البتہ مس پامیلا کو رکنا ہوگا، مسٹر الفا نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے سن کر چودھری کو زبردست جھٹکا لگا، لیکن پامیلا میرے ساتھ آئی ہے اور اصولاً اسے میرے ساتھ ہی واپس جانا ہوگا۔ فوری جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس نے احتجاج کیا، ساتھ آنے والے ساتھ واپس جائیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایک ساتھ آنے والے جڑواں افراد بھی کبھی ایک ساتھ دنیا سے واپس نہیں جاتے، تو پھر تمہارا اور مس پامیلا کا اس اپارٹمنٹ سے ایک ساتھ واپس جانا کیا ضروری ہے؟ یہ یہاں سے میرے ساتھ بھی واپس جا سکتی ہے۔ مجھے اس سے کچھ اہم معاملات طے کرنے ہیں جن پر میں تمہاری موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ عجیب سلگھانے والے انداز میں بولا تو چودھری کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ گیا۔ اس کی کیفیت محسوس کر کے لنڈا نے دخل اندازی کی اور نرمی سے اسے مخاطب کر کے بولی، چودھری صاحب آپ واپس چلے جائیں، بعد میں کسی وقت میں خود آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ اور تمہاری اس احتیاط کا کیا ہوگا؟
میں ویٹر سے کہہ کر آیا ہوں کہ ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور واپس ہوٹل ہی آئیں گے۔ لنڈا کو رکنے پر آمادہ دیکھ کر چودھری تنک کر بولا، آپ یہاں سے سیدھے ہوٹل جانے کی بجائے راستے میں کسی پب پر اتر جائیے گا اور وہاں وقت گزار کر ہوٹل پہنچیے گا۔ اس سے ویٹر کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم نے ہوٹل سے باہر ہی کہیں اپنے معاملات نمٹا لیے ہیں اور آپ اکیلے واپس آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کال گرل کو کوئی بھی ہمیشہ تو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لنڈا نے نرم لہجے میں اسے تدبیر بتائی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں باہر ہی رک کر تمہارا انتظار کروں اور تم مسٹر الفا سے تنہائی میں بات کر کے مجھ سے آ ملو۔ وہ کسی صورت لنڈا کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا تھا کہ مس پامیلا میرے ساتھ یہاں سے جائے گی، اور ظاہر ہے اس دوسری جگہ میں تمہیں اپنا دم چھلا بنا کر نہیں لے جاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ اپارٹمنٹ میں نے صرف ایک ہفتے کے لیے کرائے پر لیا تھا اور کچھ دیر میں مجھے اسے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ہمارے کام میں بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تم بے شک لینڈ لارڈ ہو، لیکن اب تنظیم میں شامل ہونے کے بعد تمہیں حکم سننے اور اسے بے چون و چراں تسلیم کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، ورنہ سخت نقصان میں رہو گے۔ چودھری کی تجویز کا جواب لنڈا کی بجائے مسٹر الفا کی طرف سے آیا، جو کہ خاصا سخت اور اہانت آمیز تھا۔ چودھری دانت کچکچا کر رہ گیا، البتہ لنڈا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کسی بھی رد عمل کے اظہار سے منع کر کے بے دست و پا کر دیا تھا، اس لیے اس بار اس کی زبان بند ہی رہی۔ اوکے چودھری صاحب، تو پھر آپ روانہ ہوں، میں ابھی لندن میں ہی ہوں، آپ سے دوبارہ رابطہ کر لوں گی۔ چودھری کو پسپا ہوتے دیکھ کر اس نے اسے تسلی کے چند حروف بھی پکڑا دیے، جنہیں سن کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، لیکن غصے اور مایوسی سے مزاج سخت بگڑا ہوا تھا۔ کچھ گھنٹوں قبل رات لنڈا کے قرب میں گزارنے کے خیال سے طبیعت میں جو سرشاری سی پیدا ہو گئی تھی، اب اسے کسی اور کی باہوں میں جاتا دیکھ کر سخت تقدر میں بدل گئی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔